بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک سوال ہے کہ استغفار کب تک کرتے رہیں تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور استغفار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اور کتنے دن کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک سوال بار بار آپ حضرات کی طرف سے پوچھا جاتا ہے۔ جو بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں اکثر ساتھی یہ سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو وظائف ہوتے ہیں وہ اکثر میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مجرب وظائف ہوتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق یا ان کے مفہوم سے لیے گئے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم زیادہ ویڈیوز جو ہماری ہیں وہ استغفار اور درود شریف پہ ہی بنتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں وظائف وہ ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، بار بار قرآن مجید میں استغفار کی ترغیب دی۔ دوستو، اب یہ سوال ہے کہ یہ کتنے دن کرنا چاہیے اور کس تعداد میں کرنا چاہیے کہ اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ تمام مسلمانوں کو یہ اچھی بات پہنچ جائے اور اس میں آپ کا اور میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ استغفار کر رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ استغفار کی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ یہ نعمت اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں، ہر ایک کے حصے میں یہ نعمت نہیں آتی، کیونکہ استغفار کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی کم از کم دن میں 70 بار استغفار فرماتے تھے۔ تو دوستو، استغفار کرنا یہ ایک تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، شان ہے۔ پھر دوسرا، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ہر انسان گناہ سرزد ہوتے ہیں ہر انسان سے۔ تو دوستو، اس لیے استغفار کی مقدار جو ہے اس سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں کہ استغفار ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ پہلے سے استغفار کر رہے ہیں تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت بخشی ہے، اور اس زمانے میں، اس فتنے کے دور میں، اس گناہوں کے دور میں اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور انسان تو ہر قدم قدم پہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پہ یہ حالات آتے ہیں، وہ چاہے مالی پریشانی کی صورت میں ہو یا کسی بیماری کی صورت میں ہو یا کسی گھریلو پریشانی، رشتوں کی پریشانیاں یا کاروباری پریشانیاں۔ یہ ساری پریشانیوں کے پیچھے یہ بات ضرور ہے کہ اس میں ہماری کمی، ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ شامل ہوتے ہیں کسی حد تک۔ تو دوستو، استغفار کی مقدار یا استغفار کے دن کتنے ہونے چاہیے، اس بارے میں ایک وضاحت ضروری ہے۔ دیکھیں، حدیث شریف میں آیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمل، بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ ایک تو یہ بات ہے، یعنی آپ استغفار تھوڑا کریں، بے شک 70 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں، آپ کو لوگ بتائیں گے کہ 3000 دفعہ کریں، 5000 دفعہ کریں، 40 دن تک کریں، یہ چلہ کریں استغفار کا، یہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ کر لیں، ثواب تو اس کا بہرحال ضرور ہوگا۔ لیکن بہترین عمل جس کو حدیث میں بہترین کہا گیا وہ کون سا عمل ہے؟ جو مختصر ہو لیکن ہمیشہ ہو، مسلسل ہو۔ اور ایک بات تو یہ ہو گئی، کم از کم دن میں 70 بار استغفار ہو، کم از کم، زیادہ سے زیادہ 100 دفعہ کرے، 300 دفعہ کرے۔ بہترین تو یہ ہے کہ اگر وقت ہے آپ کے پاس 313 بار استغفار کرنا چاہیے دن میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کب تک کرنا چاہیے؟ تو دوستو دیکھو، اب یہ نہیں ہے کہ انسان سے صرف چند دن گناہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ انسان جب تک زندہ ہے تو انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو۔ اور بعض گناہ ایسے بھی ہیں جو انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا بلکہ ناسمجھی میں، ناواقفی میں ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے گناہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے گناہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس لیے جب گناہ ساری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ساری زندگی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، تو استغفار بھی ساری زندگی کی ایک روٹین ہے، ایک ترتیب ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، جیسے ہم کھانا پابندی سے کھاتے ہیں، ایسے ہی اگر اس استغفار کو اپنی زندگی کی
ज़िंदगी की रूटीन में शामिल कर लिया जाए, तरतीब में शामिल कर लिया जाए, हर रोज़ के हिसाब से कम अज़ कम 70 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 300 दफ़ा, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सारे हालात आहिस्ता 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 ठीक होते जाएंगे। उसकी वजह यह होगी कि इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को बख्श देते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि जिस शख्स ने अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार लाजिम कर लिया तो हर तंगी से अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देते हैं, हर मुश्किल से उसको बाहर निकाल देते हैं, हर यानी जो भी मुश्किल होगी, जिस किस्म की भी होगी, उससे उसके लिए निकलने का रास्ता मिल जाएगा। दूसरी बात, उसको रिज़्क़ वहाँ से देंगे, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होगा। दोस्तों, ये एक आजमाई हुई बात है और कुरान मजीद की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, ये हमारा ईमान है। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने वाज़िह फरमा दिया कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो मैं तुम्हें वाफर मकदार में बारिशें भी बरसाऊँगा, वाफर मकदार में तुम्हें नियामतें दूँगा, बागात दूँगा, माल दौलत दूँगा, औलाद दूँगा, बेटे दूँगा। तो ये सारी नियामतें किसके साथ मशरूत की गई हैं? इस्तिग़फ़ार के साथ। लेकिन अगर इस इस्तिग़फ़ार के साथ दरूद शरीफ भी शामिल कर लिया जाए तो उम्मीद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये एक मुख्तसर सा जवाब था उस सवाल का जो एक भाई ने पूछा था कि इस्तिग़फ़ार कब तक करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो इसमें न कोई तादाद मुकर्रर है, न कोई दिन मुकर्रर है। बेहतर तरीका यह है कि आप मौत तक इसको जारी रखें और तादाद में कम से कम 70, 100 या 300 दफ़ा अगर दिन में पढ़ सकते हैं, यह करें इंशाअल्लाह। फिर इसके फ़वाइद देखें, इसके बरक़ात देखें। आप इस वीडियो को पूरा देखा करें और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि तमाम मुसलमानों का इसमें फ़ायदा हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।